جس کو اللہ نے باتیں کی غوث پاک سے، اور غوث پاک کہتے وہ بھی کیسے باتیں کی، کیسے باتیں کی؟ فرمایا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کیا مجھ سے بات تو کر رہا ہے، وہ بے نیاز خدا کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر، وہ بے نیاز خدا کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر، وہ بے نیاز خدا کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر۔ تو یہ جو دو کرٹیکل چیزیں ہیں نا، میں وہ مختصر سے وقت میں کور کر دیتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا نا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی نا، پھر کوئی جن، فرشتہ، پیغمبر کوئی شے نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایگزامپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے۔ اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی، اللہ تو توحید کو اسٹیبلش کرے گا۔ اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرا آفاق، ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ میں، سورۃ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر اس کی 17۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسس کرائسٹ اللہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہاں اے شاعر لفظ ہے نا، یہ عربی دا جے، اردو میں بھی آیا پنجابی میں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرت رکھتا ہے اس بات کی؟ کوئی شے نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ کس چیز کا اختیار؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، اچھا وفات دے نہیں ہے، وصال شریف نہیں، ہلاک کر دے، کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے۔ یہ اللہ ورسز عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے، ہاں کوئی توحید نہیں ہو رہی، توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ وہی مولانا ساکھ صاحب کی بات کہ بھائی جو توحید کی گل کریں گے گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی، بھائی میں صدقے۔ وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں سارے بابے، لو سارے بابے، جتنے زمین میں سارے جن، سارے بزرگ، سارے انبیاء، سب کچھ کور ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اختیار رکھے گا؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پوری کائنات۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اس کا مطلب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آ گیا؟ اللہ جو چاہے پیدا کرے، اللہ کی مرضی۔ عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ اربوں لوگ اور پیدا کر دے، کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس سے بڑا ورژن اللہ نے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا، ماں بھی کوئی نہیں تھی۔ جیسس کرائسٹ کی تو پھر بھی ماں تھی نا، اور پورا انہوں نے پریگنینسی کا پیریڈ بھی گزارا۔ لیکن حیران کن بات ہے، کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس سٹیٹس کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی سی ہے۔ ہائے میں صدقے، میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے اس باتوں کو سمجھاتا ہے، الحمدللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے، اگر اللہ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اور سب میں پھر سارے ہی آ گئے، سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے بزرگ، سارے باپے، تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے؟ نہیں۔ جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی۔ ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ، یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتویٰ نہ لگائیں، وہاں نہیں بالفرض لکھا ہوا، کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفیکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء شاہی کوئی نہیں؟ اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کرٹسی میں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ نبی سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ہلاک، اور میرے سارے ساتھیوں کو، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر۔ تو کافر کی زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کمال ہے، میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔
یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. اور اس کو شیطانی توحید نہیں، رحمانی توحید کہیں گے. یہ تو وہ ایگزامپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا. اب دوسری ایگزامپل ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور ہر وہ چیز جو نفع میں داخل ہے، ہر وہ چیز جو نقصان میں داخل ہے، اس پہ بھی کسی فرشتے، کسی جن، کسی انسان کا زیرو کنٹرول ہے. خواہ آکسیجن لینا ہو انسان کا، خواہ ٹوائلٹ جانا ہو، خواہ نیند، نہیں روک سکتا. یہ اللہ نے انسان کے ساتھ مجبوری اٹیچ کی تاکہ آپ کو اللہ اور مخلوق میں فرق نظر آئے. اس کے ثبوت میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال. کیوں؟ آپ کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو ہمیشہ کیوں سینٹرڈ کیا گیا قرآن میں بات سمجھانے کے لیے. کیونکہ انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ ہوا ہے، بت پرستی کے نام پر نہیں ہوا. آج بھی 90 کروڑ ہندو ہیں اور کرسچنز 2.25 ارب ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کیا. تو بھائی عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. یہاں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال، وہ بھی سورۃ المائدہ میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، آیت نمبر 75. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ لوگوں کو ایسے مشورہ دوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بنائی تھی اصحاب الکہف پہ. ایک اور انہیں بنائی ہے مریم مقدس کے نام سے، 10 ایک ساتھ کے اوپر. اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، انگلش میں بھی ڈب ہو چکی ہے، رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، وہ آپ ضرور دیکھیں. آپ کو پتا چلے کہ مریم جیسی کوئی عورت اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی نہیں گزری. جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اس امت میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان کی عورتوں پر. ہاں، مریم جیسا کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ بھی ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، اور دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، دونوں روٹی کھاتے تھے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. اب کوئی یہ کہے گا کہ روٹی افضل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ نہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کی کمزوری ہے، ان کی ماں کی کمزوری ہے کہ ان کے ساتھ روٹی کی تکلیف اٹیچ ہے کہ یہ انہوں نے کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے، اور اس کے بعد ٹوائلٹ جانا ہے تو زندہ رہنا ہے. اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ روٹی سے آزاد ہے، جو سورہ الذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے، خود کچھ نہیں کھاتا، باقی سب کو وہی کھلاتا ہے. کانا یاکلان الطعام، دیکھو یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات، ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کے بقول ننگی بات کرتے ہیں. آئیے ننگا وہ والا نہ لے لیجیے گا جو عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں. ننگی تلوار، تلوار جب نیام سے نکلتی ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی چمک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار نیام سے باہر نکال کے توحید کی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. اولیاء کی سردار سیدہ مریم، اور اولو العزم پیغمبروں کے سردار 5 پیغمبر ہے سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. پیغمبروں کے سردار اور ولیوں کی سردار، دونوں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ. اور عیسیٰ وہ کہ جس کے معجزات انبلیویبل کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے، اندھوں کی آنکھوں کو جہاں ڈھیلے بھی نہ ہو ہاتھ پھیرنا، آنکھیں آ جانا، اور جو کوڑی کے مرض کے لوگ لا علاج بیمار، آج کل کے آپ سمجھ لیں 4th سٹیج کینسر کے مریض، ان کو اللہ کے اذن سے شفا دے دینا. یہ وہ معجزات ہیں جو سورۃ المائدہ میں سورہ مریم میں آئے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی روٹی کھانے کے محتاج ہیں. سرکار لے جاؤ اپنے بابے، ہاں لے جاؤ، تو لے جاؤ، باجی غائبانہ نماز نازا سی پڑھ لیں گے، لے جاؤ تو چکو میتاں انہاں دیاں. اے اس آیت نے، اے نبی دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر، پھر ان کی طرف دیکھو، جاہلوں کی طرف، انا یؤفکون، یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. اس کے بعد کس طرح ہم سمجھائیں؟ اتنی کھول کے بات کر دی
کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. جب روٹی کے محتاج ہیں تو ٹوائلٹ کے بھی محتاج ہیں, پیشاب کے بھی محتاج ہیں, جب تک اللہ نہ چاہے. وہ اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے. قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو. یہاں پہ من دون اللہ کسے کہا اللہ نے؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کو. یہ آپ کو کیا دھوکہ دیتے تھے بریلوی اور شیعہ علماء کہ جی من دون اللہ تو بت ہوتے ہیں. اور جھوٹے ہو. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لوگ کھڑی کرتے, اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو من دون اللہ کہا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے من دون اللہ والی بات آپ کی صحیح ہے, ہمارے بابوں نے ہمیں جھوٹ بولا تھا. اگلا بھی جھوٹ ہم دسنے جڑا تسی بولو گے سانو پہلے ہی پتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو عیسیٰ اور ان کی ماں کی, تو ہم تو دیکھیں بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں, ہم تو کبھی بزرگ کو سجدہ بھی نہیں کرتے, ہم تو اللہ ہی کی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے بابے, آگے پڑھ. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, وہ ہستیاں عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. چھڑ دو گال کے عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر تو نفع نقصان کے مالک ہے اور خدا ہو کر نہیں ہے؟ نہ, کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ عبادت اس کی ہوگی, مشکل کشا وہ ہوگا جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہو. عیسیٰ اور ان کی ماں تو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. سرکار اگر عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم بنت عمران کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں, بلکہ اڑتے کہنا چاہیے بابت شاہی کوئی نہیں. مارتے روحانی طور پہ. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی ہے سننے والا علم والا. اوے جو ہر چیز کو سن سکے, ہر چیز کا علم رکھے, وہ صرف اللہ ہے. جب اللہ کی یہ کوالٹیز ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو سننا اور علم میں رکھنا, تو کوئی اور اس طرح کا مشکل کشا ہو بھی نہیں سکتا, حاجت روا ہو بھی نہیں سکتا. علی بھائی اگلا سوال ہے, ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات فوت شدہ رشتہ داروں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں. چنانچہ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے مولویوں کو کھانا بھجوایا جاتا ہے. ہاں یہ بات ہے سر. تاکہ اس کا ثواب روحوں تک پہنچ جائے اور وہ روحیں خوشی خوشی واپس چلی جائیں. پلیز اس حوالے سے کوئی شرعی دلیل ہو تو بیان فرما دیں. شرعی دلیل, شریعت کیسے کیا لینا دینا میرے بھائی, یہ تو بابوں کی کہانی ہے. ہم اس پہ یہ کہیں گے, پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے, جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ, کوئی بھی چیز, اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے, یہ والی کہانی کے روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے. ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے. وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے, گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو, اور جب تھک جاتی دوسرے پہ. تو یہ ساری توہمات ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ دے نحوست ہے, توہمات ہیں. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر لکھا ہوا ہے, توہمات میں سے ہے. کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے, یہ سب توہمات ہیں. رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے. اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں لہٰذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں. کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے, وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہیں. نیک روحیں جو ہیں علیین میں, بری جو ہیں سجین کے اندر ہیں. ان کا آپ اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے, انڈیپینڈنٹ روح ہے, اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے, بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے. بیسیکلی شیاطین ہیں جو, اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے, تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹی باتیں, اسلام کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بیٹھتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ, وہ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن اصالِ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں. تو ٹھیک ہے, میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے, مسئلہ 74, میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی, اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا, جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے. دوسرا صدقہ جاریہ, جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا, اسے ثواب ملے گا. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے.
اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا، آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ ام سعد کا کنواں ہے، تو وہ صدقہ خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، غریب ہمسائے ہیں۔ مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھو، کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے، ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، بالکل 180 ڈگری ہے، لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتہ ہونا ان کو۔ بھالے اس کا جواز موجود ہے، یعنی غریبوں کو چاہے وہ علماء کرام ہوں یا ائمہ مساجد ہوں آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے نا بالکل چھوٹا عقیدہ ہے۔ قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہے نا، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ آگے ذکر آئے گا اس کا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ ظاہر اللہ اپنی شان کے لائق، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دیکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو تم؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو تو، مرے ہوئے کو واپس لے آؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں، اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا، یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر ہے۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہمیں نہیں پتا کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے، اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعت کے مکلف ہے نا، اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ۔ یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، من ربک، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے سوالات کے اندر۔ تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی، نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا، کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں وہ آبزرو نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے حضور دکھائے جاتے ہیں نا قبر میں، نہ ابو داؤد میں الفاظ ہے
الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول. وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا ہوتا، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہے. کہتا وہ تو محمد رسول اللہ ہے. اس میں میرا کلپ بھی ہے نا، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. ترمذی میں تو حدیث ہے مر ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون. تو کدا مقلد، تو کہنے پھڑکے دا، تیری کیڑی مسیتی، تیرا کیڑا بابا، اے کوئی نہیں بھائی. اے زمین دے ہوتے ہیں، زمین دے اندر اللہ کا سکہ چلتا ہے. ادھر بھی ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چلتا ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اور کہتا ہے دین الاسلام، اور کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے. 3 سوال ہیں، قبر کے 4 سوال، میرا ایک کلپ بھی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا، ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی، تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتا. تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا، ترجمے نال پڑھ رہا ہے، تائی انہوں پتہ لگتا ہے نا کہ کیا لکھا ہے، ورنہ تو نہیں پتہ چلے گا. اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، ہائے آتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. تو فرشتے اسے تو چوتھا سوال پھر کرتے ہیں. جب وہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سنی، یعنی ہم تو شروع سے ہی یہ ہیں، ہم تو شروع سے ہی یہاں مانتے ہیں، میں تو یہی کہتا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، کیا تو نے خود ادراک کرنے کی کوشش نہیں کی، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یا کوئی ایسا شخص جو تجھے بتا دیتا اگر تو پڑھنا نہیں جانتا تھا. تو فرشتے پھر اسے گرز مارتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن و انس کے. اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں نا، ان کے گرز کی آواز اگر آپ کو آئے نا تو رحمت اللہ لے کہنا چھوڑ دو تسی. یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا ہے، باہر آواز نہیں آتی ہے. تو یہاں پہ روحوں والا معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اب روحوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے بزرگوں کو بیچ میں جو ہے وہ نکلوا دیا. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جی، یہ بابوں کا دین نہیں ہے. تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کتابوں کے دین کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے. اور بابے وہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، جو کتابوں کو نہیں مانتے وہ تو گستاخ بابے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ روحوں والا عقیدہ بھی بابوں کا کھڑا ہوا ہے. یہ اذانیں شروع ہونے لگی ہیں، انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اذانوں کے وقفے کے بعد. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ربیع الاول شریف کا گفٹ انہیں شروع میں یہ مل جائے ان آیات کی شکل میں، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا ہے جی. وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبس و تولی، تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا. بار شریعت کے اندر سٹارٹ ہی میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر گرفت کی ہے نا، ایسی آیات کی صرف آپ عربی پڑھیں گے ان کا درس دینا بھی حرام ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھنا ہی حرام ہے. جبکہ قصہ آدم اور ابلیس جو 7 دفعہ قرآن میں آیا، اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں آیا سورۃ الاعراف کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس، اے اولاد آدم، تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہیں تمہیں نہ بہکا دے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کا درس دینا ہی حرام ہے. تو آگے انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھنا ہے؟ اور پھر کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ جی ایک دفعہ ایک وہابی کا اور ایک بریلوی کا مناظرہ ہو گیا. اچھا جی کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں جی وہابی پوری رات جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی تنقیص والی آیات تلاش کرتا رہا، اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں نبی کی تنقیص ہوئی ہوئی ہے. ڈوب مر کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے اپنی مخلوق کی طرف، نہ کہ پیرلل میں کوئی پیغمبر منی گاڈ ہے کہ جس کی طرف یہ پیغام آیا ہے. وہ اسے تنقید سمجھتے ہیں، یعنی اللہ ان سے پوچھ کے بات کرے گا، اپنے پیغمبر سے کرے گا. تو اور جو بریلوی تھا وہ پوری رات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان تلاش کرتا رہا. بھئی نبی علیہ السلام کی شان سے کسے انکار ہے؟ کوئی مسلمان جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں بولا گا تینوں سمجھ آئے گا. کہتے ہیں ساڈے بابے کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں؟ ہاں تھانوی رسول اللہ کل تک غلط سی، چشتی رسول اللہ کل تک ٹھیک سی، اج غلط ہو گیا میری وجہ نال. اوے پے گیا جی تواڈے بابے نوں، اوے پے گیا جی، او تکے کلپ، اوے پے گیا جی تواڈے پیواں پیراں نوں، سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنی جانی، نکلو باہر.
स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये बात। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे भी मनु पै गया, तुसी चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। पै गया, बिल्कुल पै गया मैं। थोड़ी बादशाही की है तुसा ये ना, देख लो 1200 साल में जो इज्जत इन्होंने कमाई थी, इन 12 सालों में इस तरह एक नारा इन्हें ले डूबा है अल्लाह के फजल से। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शे ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन्होंने ना ढकोसला मचाया हुआ है, इस किस्म की बातें। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद 31 साल तक बरेलवी रहा हूं। ये सारी कहानियां हमने अल्लाह के फजल से, या कह लें कि अल्लाह के गजब से, अपने उलमा से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से बचपन से ही सीख ली हुई थी। 31 साल तक मैं भी बरेलवी रहा हूं, तो इसलिए हमसे कोई बात छुपी भी नहीं है कि ये कौन कौन सी शैतानत है जिसके जरिए ये हमलावर होते हैं मुसलमानों के अकायद के ऊपर। क्योंकि इसलिए तो हमने अर्ज किया है कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो है, बल्कि द्यो के भी प्यो है। ए देवबंद वाला द्यो, ए प्यो वाला नहीं जे, ओ ना समझियो। जैसे कहते हैं ना कि उस्ताद रूहानी बाप होता है, तो ये रूहानी प्यो वाली बात कर लें। हाँ, ये वो वाली है, ये बिगॉटन वाली नहीं बात कर रहा मैं। तो इसलिए कुरान हकीम के हवाले से अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लें। हमारे पल्ले अगर कोई शय है ना, तो वो यही किताब है। नबी इस्लाम की वफात के बाद आपका वसी, आपका खलीफा इस उम्मत पर क़यामत तक के लिए जो आप पेश कर सकते हैं, वो अल्लाह की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नबी इस्लाम के बाद जो शख्सियात भी थी वो भी दुनिया से चली गई हैं। किसी को आज पेश नहीं आप कर सकते, पेश कर सकते हैं तो किताब व सुन्नत को। तो अगर ये कुरान हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे अकीदे कुरान के खिलाफ है तो समझ लें कि हम गुमराही के ऊपर हैं। अगर कोई बात कुरान में हमारे अकीदे के खिलाफ है तो समझ लें हमारा अकीदा खराब है। कुरान तो बिल्कुल ठीक है। कुरान के सामने आपने स्टूडेंट की हैसियत से बैठना है, ना कि इसके उस्ताद बन के जी गुस्ताखी होती है, इतनी बयान करनी चाहिए थी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि कुरान इस काबिल ही नहीं है कि इससे लोग हिदायत हासिल करें। तो फिर कल आप किस मुंह से इसको पेश करेंगे किसी गैर मुस्लिम को? असल में खुद उनका गेर उल्टा लगा हुआ है। अल्लाह ने तो बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। एक सूरत में 4 दफा ये आयत आई है, फिर भी मौलवी को यकीन नहीं आ रहा। मौलवी कह रहा है डायरेक्ट कुरान पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। अच्छा, ये कहां लिखा हुआ है कि डायरेक्ट कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे? कुरान में ये तो लिखा हुआ है कि समझने के लिए आसान कर दिया, नसीहत के लिए। बाकी ये ठीक है कि जो 1000 से ज्यादा आयात हैं वो उलमा को, मुफ्ती आजम को भी नहीं आती हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स के रिलेटेड हैं। वो आपको कोई साइंटिस्ट ही बताएगा, कोई गोरा ही बताएगा। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि नहीं आती। हाँ, आपने निकाह तलाक के मसले पूछने मौलवियों से पूछे, लेकिन जो नसीहत है ना, वो एक अनपढ़ को भी समझ आएगी, एक पढ़े लिखे को भी समझ आएगी, एक डॉक्टर को भी समझ आएगी, एक इंजीनियर को भी, एक रेडी बान को भी। और वही कुरान का बुनियादी मकसद है, नसीहत हासिल करना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक इस नसीहत अज़्ज़िक्र कुरान को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान नसीहत के लिए आसान कर दिया गया। बाकी ये ठीक है कि साइंटिफिक फैक्ट्स तो उलमा को भी नहीं पता, तो क्या हम उलमा को जाहिल कहेंगे? नहीं, ठीक है। वो एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड जो चीज है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, वो उन एक्सपर्ट से पूछें। निकाह तलाक के मसले आप इनसे पूछें, और सारे मसले अगर पूछने हैं ना तो जेलम तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह ताला। सही मसले भी बताएंगे, गलत मसले भी बताएंगे, और गलत मसलों का जवाब भी बताएंगे। तो ये 12 आयात मैंने सेलेक्ट की हैं। वैसे तो मतलब बहुत ज्यादा आयात हो सकती थी, लेकिन ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत से मैंने कहा चलें इस साल ये तोहफा दे दें 12 आयात का। और आखिरी बात मैं इस हवाले से कर दूं, जो कई एक वीडियोस में मैंने की है, कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि BBC या CNN के ऊपर कोई पट्टी चले टिकर के तौर पर, और अफ्रीका का रहने वाला इंसान उसका कोई और मतलब ले ले, मलेशिया का इंसान कोई और मतलब ले ले, पाकिस्तान का रहने वाला इंसान कोई और मतलब ले, सारे एक ही मतलब लेते हैं। जब कुरान की बारी आती है तो ये लोग कितने बेईमान है, कहते हैं ना जी वो तर्जमे चेंज हो गए ना जी। क्यों? अरबी क्या मुर्दा जुबान है? आज भी 1.5 करोड़ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो बाय बर्थ क्रिश्चियन है और उनकी जुबान अरबी है। जाए उनसे जाके तर्जमा करवा लें। अरबी को मुर्दा जुबान है भाई। अल्फाज के चुनाव का तो फर्क होगा, कोई तर्जमा करेगा अल्लाह के नाम से शुरू, कोई करेगा शुरू अल्लाह के नाम से, कोई करेगा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। देन व्हाट? कोई तर्जमा चेंज हो गया? 10 सहाबा इकराम भी होना जिन्हें अंग्रेजी और उर्दू आती हो, उन्हें भी आप कुरान का एक सफा देना, एक जैसा तर्जमा वो भी नहीं करेंगे। हाँ, बिल मफहूम एक जैसा होगा, क्योंकि अल्फाज के चुनाव का फर्क होता है। एक जुबान जब दूसरे में ट्रांसलेट होती है तो अल्फाज के चुनाव का फर्क हो सकता है, मफहूम नहीं बदल सकता।
سب اللہ کے نام سے شروع کریں گے, سب کے سب جب ترجمہ کریں گے تو شیطان کے اگینسٹ اللہ ہی کی پناہ مانگیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی پناہ مانگ رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن سے دور کیا, اور مختلف قسم کے انہوں نے ہیلے بہانے گڑے. وہ میں یہ پچھلے دنوں جو گستاخی ہوئی تھی نا سویڈن کے اندر, تو اس کے اوپر جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں جتنے قرآن سے انہوں نے دھوکے دیے نا کہ قرآن تو گمراہ کر دیتا ہے جی, گدھے پہ بھی کتابیں لا دیں تو یہ ہو جاتا ہے جی, وہ ہو جاتا ہے, یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں, ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ سویڈن والی جو ویڈیو ہے نا میری قرآن حکیم کی گستاخی کے حوالے سے, وہ آپ دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کنسیپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے گا. میری ایک اور ویڈیو آپ ضرور دیکھیں, شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ جو آپ کو توحید بتا رہے ہیں نا, یہ شیطانی توحید ہے جس میں بابوں کو اور پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں. اور ایک رحمانی توحید ہے جو قرآن و سنت میں آئی ہے, جس کو یہ گستاخی اور توہین کا نام دیتے ہیں. حالانکہ وہ گستاخی اور توہین نہیں ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بریلویت میں مجھے نبی الاسلام کے ساتھ وہ عشق اور محبت نہیں تھا جو کتاب و سنت پڑھنے کے بعد ہوا ہے. تم لوگوں نے تو صرف نعتوں میں غلوف کر کے عشق و محبت کو تلاش کیا ہے نا. نبی الاسلام کی تعلیمات بالکل اس کے اپوزٹ ہے. کرسچنز بھی قیامت والے دن عشق و محبت سے پیش ہو رہے ہوں گے. اٹھا کے پڑھو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع. اے عیسیٰ, کیا تو نے کہا تھا ان سے کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مان لیں اللہ کے مقابلے پر؟ من دون اللہ. یہ کہتے ہیں من دون اللہ بتوں کے بارے میں, اور عیسیٰ ان کی ماں کے بارے میں من دون اللہ ہے سورۃ المائدہ میں. تو عیسیٰ ابن مریم کیا کہیں گے؟ یا اللہ, مجھے کب شایا تھا میں کوئی ایسی بات کرتا جس کا میں اہل ہی نہیں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے میری طرف وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ, تو تیرے علم میں ہوگی, کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا, اور جو میرے جی میں وہ تو جانتا ہے, اور تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. دیکھیں کانفیڈنس کس طرح عیسیٰ ابن مریم کا لوز ہو جائے گا. حالانکہ کہا نہیں ہوا, پھر بھی کہا اللہ اگر میں نے کوئی بات کی ہے تیرے علم میں تو ہوگی, مجھے نہیں پتا تیرے جی میں اس وقت کیا ہے, میرا سب کچھ تیرے سامنے ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں عذاب دے جا چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو پوچھ رہے ہو, ان کی ماں کو, وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اللہ سب کچھ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یعنی عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. کہتے نہیں جی وہ تو عیسائیوں کا کہ ان کی عبادت نہ کرو. اگے پڑھ, اگے لکھا ہے کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. عبادت کرو نہ کرو یہ دوسری چیز ہے, نفع نقصان کے مالک ہی نہیں. شرک کیا کرسچنز نے, اللہ تعالیٰ نے غصہ عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کرسچنز کے اوپر نکالا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا. اے وہی لفظ دے شیئا, بابے دے شاہی کوئی نہیں. اے نبی تم فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح, کہ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح کو ہلاک کر دے, الفاظ دیکھیں, ہلاک کر دے اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سارے بابے, اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب مجھے بتائیں, توحید اسٹیبلش کرنی تھی, غصہ کرسچنز کے اوپر تھا, سینٹرڈ کیا عیسیٰ ابن مریم کو. کیوں؟ تاکہ کل کوئی جینئر صاحب یہ کہہ سکیں کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید ہی کوئی نہیں, یہ کہہ سکیں اولو العزم پیغمبر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے. تو باتیں بہت ساری کی جا سکتی تھی. میرا خیال ہے جن کی قسمت میں ہدایت ہے ان کے لیے یہ ساری گفتگو کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سے پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں, میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا, میں کسی کی طرح نہیں ہوں, کوئی میری طرح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون, عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے. فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں, میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا. فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا. وہ غوث پاک
ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ، میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے۔ تیرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا۔ یہ سرکار غوث پاک ہیں، صرف ہم نہیں، آپ نہیں، بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں خراج جب غریب نواز پیش کرتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ غریب نواز جس کی منقبت لکھے وہ شان غوث اعظم کی شان۔ غریب نواز لکھتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ سرکار غوث پاک کو صرف غوث ہم ہی نہیں مانتے، ہندوستان کا سلطان جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی انہیں غوث کہہ کر کے پکار رہے ہیں، کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان تو عالم قطب اولا، حیرات جلالت ارض و سما۔ یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہے، وہ تو ہم، جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے، ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے، ابھی میں چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ۔ یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو، عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے، اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا۔ یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی، اللہ سے گفتگو ہے، اور انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے، بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے، بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے ہیں جی اے پل بزرگاں نے قبر تو نکل کے این جناب بم پھڑتے سن، اینج اتنا ہی پل سلامت نے، اور سر پل ودی میرا نہیں سلامت، پل سلامت نے اس وجہ نال، اگر بزرگ ایڈے جو کہ ہوندے تے پل بنا لیندے، پل بنائے تے انگریزاں نے وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئن ریموو کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے، وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچارے رکھے ہیں نا پینٹ مارنے والے، انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں، بزرگوں نے نہیں پل بچائے ہوئے ہیں۔ یہ سائنٹیفک فینومینا ہے پیورلی پل نو بچانا، تو انہوں کے پتا۔ خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا کیونکہ میں نے تو فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا، کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر لوں، ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا، ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود، یہ اللہ نے دماغ ایسے فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے، مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہوئے ہیں، شاہ دولت چوہیاں جس طرح ہوتی ہیں نا وہ بنا چھڑے ہے تو بس ایک بار سراغ ہو گیا پھر دیکھو کس طرح دڑ 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 بھی حق پہنچے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا، چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے، اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں۔ تو پرانا ایسے آپ کو پتا ہے نا، وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا، کیا کرنا پڑتا ہے، اور تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے۔ یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس تو پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے، پھر تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں، اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں۔
تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں, فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں, اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے, اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا. صحیح بخاری میں موجود ہے, جامعہ ترمذی میں موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے قبر کے جو سوالات آئے ہیں, اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں, اصل میں 4 سوال ہیں, اور 4تھا سوال اس کی جان ہے. اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں, ما کنت تقول فی حاضر رجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے, پہلا سوال ہوگا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال یہی, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل, کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی, خود نہیں آتے. بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں, اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام. چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم, اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول محمد, ورنہ تو کہے کہ ہذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے, تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. ایک چوتھا سوال ہے. اس تو بعد باب ختم, کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی, اللہ کی کتاب پڑھی تھی, یعنی اس کے قائد. تو یہ ہے اصل جان, تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں, اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے, شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری, ہائے افسوس ہائے افسوس, مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, سن سنا کے سننی ٹننی. یہ بھی کہتا نا وہ جیسی تو بچپن تو وہی سنے. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی, پڑھنے کی, یا کسی ایسے شخص کے پاس, اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا. سر لکھا ہوا ہے, یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے, کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا, تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو حدیث میں ہی ہوا نا. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں, اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان تو ہے نا, ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر.
بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. اب مجھے بتائیں جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دینا ہے کوئی. تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے, اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے. اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں. جامعہ ترمذی میں یہ الفاظ ہیں, ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں, اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, آمین. یہ بخاری مسلم دونوں میں دعا موجود ہے, تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. بلکہ مسلم شریف میں تو یہ الفاظ ہیں, جب آپ یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا, تو حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا. سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ حضور نے انہیں تعلیم دی. اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں, دکھا نہ دوں, سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے, لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے, اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے, سنا بھی نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے. یہ فرق دیکھنا, تو اس کا مطلب ہے یہ صحابہ کرام سے, اہل بیت سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آپ کا خچر بدک گیا. ابھی ضرور کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے, تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایری کٹ دینے. اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے, اگر ان کو علم الغیب کا ماننا ہے عقیدہ تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا, کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے. تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں. خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا, تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی, اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دیا ہے. جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے, تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا, تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا, بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے. چڑیا سے افضل ہے نا؟ کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے. سر چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے, انسان کو نہیں دی, اس کا ڈومین لاتا ہے. تو خچر بدکا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 قبروں پہ لگائے, اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت, حضور کی شفاعت کی وجہ سے. یہ ساری حضور کی شفاعت ہے. اوڑیان نے لاکھ نو کلمہ پڑھایا, او سر چھڑ دیو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, ہم نے دیکھ لیا. آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں, یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں, اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا. تو پھر آپ کو کہیں گے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. اچھا دوسرے فاسق ہو گئے تو اڈے کلمہ پڑھاونتے اولیاء اللہ ہو جان. کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دے میرے بھائی, سب کے سب فالوور ہیں. اللہ چاہے انگریزوں سے قرآن پرنٹ کروائے, اللہ تعالیٰ چاہے کسی مسلمان سے پرنٹ کروائے, اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے, اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. اسی کو ہم نے سافٹ انداز میں کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں, لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا, ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی, کیا نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی.